وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل عزت احترام اسٹیج سے تشریف فرما معزز محترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں خطیب اسلام برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد عاصم شاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دے پیار برے حکم تے برادر عزیز حضرت حافظ عبدالماجد صاحب انہاں دی اور انہاں دی رفقا دی پیار بری اور خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نو تواڈے جیسے اصلی اور نسلی عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب میں شکر گزارا مولانا عاصم صاحب دا اور انہاں دے رفقا دا کہ جنہاں نے میں نو جلدی ٹائم دے دیتے اللہ انہاں نو خوشیاں دے ہر پریشانی تو محفوظ فرمائے انہاں نو بھی مینوں بھی توانو آمین وہابیاں لے کہو کڑا نماز وچ بیٹھے ایک پاسے روکیے تو سارے پاسے جانے ساڑھے بزرگ فرماندے سے روکے غیر اللہ دا نام دا نہیں دینا تو سے اللہ دا نام تو ہی گئے اللہ توڑے اس جذبے نو سلامت رکھے بھائی حالانکہ کوئی صحیح راستہ اس پینڈوں نو نہیں آندہ لیکن اتنی کثیر تعداد دے نال میں اتنا شہرہ وچ مجمع نہیں دیکھے یقین جانو جتنا میں ایتھے آکے دیکھے انہا مجمع باہر بھی کھڑا ہے جگہ نہیں ہے انہوں کہتے ہیں جنگل وچ منگل اگر دوسرے لفظوں سے کہہ دیئے تو انہوں ہی میرے مصطفیٰ دا انقلاب کہتے ہیں ایک ہے دیکھ کے مننا تو ایک ہے بن دیکھے محفنا سجانا
ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے زمزم منگوایا، سبحان اللہ، صحابہ دا جمع غفیر وچ بدر منیر، اچھی آنکھوں توڑی منت کردا مولوی شبیر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ توجہ ہے تو نہیں ہے؟ نہیں ہے یار، مان جاؤ، ہے توڑی توجہ، ذرا سناؤ میں نے پتہ لگے توڑی توجہ ہے، تھوڑا جا اور زور لا چھڑو۔ اس کا نقش ایمان دا کی فائدہ، بے فیض انسان دا کی فائدہ، جڑی نبی دے حق وچ نہ بولے اس چبل زبان دا کی فائدہ۔ باقی علماء کرام میرے سران دا تاج نے، میں نہ دے قدمہ دی خاک ورگا بھی نہیں، انہاں کوئی نہیں داد دینی۔ یہ ممبر تے ہی بولن تے ساڈا نال ہی بولن، گل تے نہیں نہ بنتی۔ آقا بیٹھے نے اپنے یاراں وچ، چانوی کہندا ہونا ہے یاراں نال باراں، زمزم منگوایا حضور نے، پیالہ منہ نہ لایا میرے نبی نے، سب صحابہ دیاں نظرہ حضور دے اس پیالے تے جڑا نبی دے لبانہ لگ گیا تے ایک دوجہ نے کہن پریشان یاری کوئی گل نہیں، اے اونا پینا جو نہیں جڑا سارا پی جاندے نہیں۔ بھئی مرید سکدہ جاوے، پیر ٹھکدہ جاوے، اونا جو نہیں۔ اگر مرید ایک پتھر بن دے، نبی دو بن دے۔ اگر مریدین دے کر 10 دن اگ نہیں جلی، پیغمبر دے کر 40 دن اگ نہیں جلی۔ اگر صحابہ مسجد نبوی نہیں گارہ چک کے آ رہے ہیں، خود میرا نبی پتھر چک کے آ رہے ہیں، اور حضور اپنے یارہ تینی گھل مل جاندے سن کے آن والا بندہ نواقع پشتا سی تو اڈے چ محمد کون ہے۔ اے میرے شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا بھی ایدی کی وجہ بھی حضور تے سارے تو سونے سن تے آن والا بندہ پہچان نہیں سی سکتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے نور نبوت دیا کرنا جدو صحابہ تے پہندیاں سن، بلال بھی چمکن لگ پہندہ سی۔ ساری صحابہ دی نظر حضور وال ضرور بچان گے۔ تے صدیق اکبر کہنے لگے جی حضور نے ونڈیا نا تے پہلا نمبر تے ساڑھا ہی ہے نا۔ سارے صحابہ دیاں نگاہاں انشاءاللہ خیر دی خبر ہو، سارے صحابہ دیاں نگاہاں حضور دے اس پیالے تے کہ جتے حضور نے لب لائے نے اسی اوتے ہی لاواں گے، نبی دا جھوٹا پیواں گے۔ اگر تسی جاگ دے ہو تو ایک جملہ کہہ دیاں اڈوان سبحان اللہ لگ دیئے، یا اللہ جڑے بندے زور نال سبحان اللہ آکھن آج رات خواب جے مولوی سون دین تے خواب آ جائے، خواب حضور دا دیدار ہو جائے، سب دا بیڑا پار ہو جائے، دشمنہ دا خانہ خوار ہو جائے، صحابہ دا منکر تار تار ہو جائے، بالکل نار نار ہو جائے، وچ وچکار ہو جائے۔ سارے صحابہ دیاں ایتھے علماء کرام، میں توڑا نوکر خادم، بالکل خادم، جتیاں چکن اللہ نہیں۔ میں ایک جگہ مولانا تصور صاحب یقین جانو کیا میں علماء دیاں جتیاں چکن اللہ، تو کہنے لگے کہ نہیں چوری ہوئی ہیں پڑھو۔ وہ دن بعد میں یہ جملہ کہنا چھڑ دیتا،
میں تھوڑا ساریاں دا نوکر اگر اے گل میری تانوں پسند آوے تے کم از کم میرے کناں تک تہاڈی آواز سبحان اللہ دی پہنچے تاکہ مینوں پتہ لگ جائے میرے جملے دا مل پی گیا ہے پر یہ جملہ سمجھ انہوں آنا ہے جہدے شناختی کارڈ تے نادرہ والے نے ابا صحیح لکھے یہ انہوں سمجھ آنا باقی دی کوئی گل ساری امت دیکھ کے نبی وال کہ جتنے نبی نے لب لائے اسی اوتے لاواں گے اور اے نبی ویکھے عائشہ وال نعرہ تکبیر شان امی عائشہ صدیقہ مرتبہ سے مقام امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ عظمت امی عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر اے نبی عائشہ وال ویکھے کہ جتنے عائشہ نے منہ لایا نا میں اوتھے ہی لا کے عائشہ دا جھوٹا پی کے دنیا نو دس دیاں گا یہ محمد جیسا پاک کوئی نہیں پھر عائشہ جیسی عورت بھی پاک کوئی نہیں سب تو اعلیٰ پاکیزہ محمد آواز نہیں آئی پھر سب تو اعلیٰ پاکیزہ میرے محمد دی عائشہ تیری ماں میری ماں ہر حلالی دی ماں اور میں جو مودی نو جا کے کہا عائشہ نو ماں مان میں جو مودی لانتی نو کہا عائشہ نو ماں مان انہیں کہنا جی میں سنے عائشہ ہندوان دی ماں نہیں انہیں کہنا میں سنے عائشہ ہندوان دی ماں نہیں میں کہا یہودیو عائشہ نو ماں منو وہ کہنے لگا سی سنے عائشہ یہودیاں دی ماں نہیں ثابت ہویا یہودیاں دی ماں عائشہ نہیں ہندوان دی ماں عائشہ نہیں سکھاں دی ماں عائشہ نہیں عیسائیاں دی ماں عائشہ نہیں پارسیاں دی ماں عائشہ نہیں کافراں دی ماں عائشہ نہیں مومناں دی ماں عائشہ شان امی عائشہ صدیقہ مقام امی عائشہ صدیقہ عظمت امی عائشہ صدیقہ کیا بات ہے کمال جڑا ہولی بولے میں شک کرانگا حالانکہ اسی کیتا کدی نہیں اسی کدی نہیں شک کیتا بھی یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے سانو بڑا پتہ ہے کافر کون ہے مومن کون ہے اسی کدی کافر نو مسلمان نہیں آکھیا تے کسی مسلمان نو سانو کدی کافر نو کافر نہ آکھو نہیں طرح پر آکھیے رب رو سے مت کو سے سارے صحابہ دی نظر حضور دے چہرے تے حضور نے ایک گھٹ پھریا بچا کر رکھ دی صحابہ دے دل مچلن لگ پہ ایک زمزم میں تو انو خوش خبری دین لگا جڑے انی تعداد چاہے ہو حضور نے فرمایا بلال ہو جا میرے نال آگے حضرت بلال تے صحابہ آکھنے کالے رنگ والا نمبر ہی لے جاندہ ہے مکہ فتح ہویا سی سارے تھلے کھڑے سے نے ماری چھلانگ چھت دے ہوتے پیالہ چکیا بلال آقا پی لوں فرما بڑا شوق ہے تے انہوں میرا جھوٹا پین دا تو میریاں انگلیاں چو نکلیا نہیں پیتا آقا کی کرا فرما جتھو لے آیا ہوتے جا کے ڈول دے آقا اتھے تے اور بھی پانی ہے فرما نہیں تسی مینو منیا ویکھ کے میں اونا لی جھوٹا نہ کرا جناب انو ویکھے میں اپنا سجانی جانے ایت انقلاب ہے اسی علماء کو سنے ہیں نبی دا چہرہ سونا زلفاں سونیاں پلکاں سونیاں جبین سونی تاج آلہ مراج آلہ مزاج آلہ میلاد آلہ عنوان آلہ بیان آلہ کلام آلہ میرے نبی دی زبان آلہ سینہ آلہ پسینہ آلہ مکہ آلہ مدینہ آلہ کردار آلہ گفتار آلہ رفتار آلہ نبی دا ہر یار آلہ
میرے محبوب دی القاب اعلیٰ، اصحاب اعلیٰ، ازواج اعلیٰ، بنات اعلیٰ، میرے نبی دی خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، میرے محبوب دے تاج تلا کے نالین تک زندگی دا ایک ایک لمحہ اعلیٰ اسی علماء کو سنیے اور جنہ ویکھے انہاں دی کی کفیت ہوئے گی یہ سنن والے نہیں پہ ٹک دے یہ تے سنن والے گھر چھوڑ کے آ گئے نے جنہ ویکھیا نہیں سنیے تے گھر چھوڑ کے آ گئے نے انہیں دور دراز تو آ گئے نے یہ ساڑھے لئی نہیں آئے تسی حضور لئی آئے ہو اللہ جنہیں آئے نے جنہیں کھڑے نے جتوں تک میری آواز جا رہی ہے تینوں تیری قدرت دا واسطہ ادھو تک موت نہ دیں جدو تک سونے نبی دے روزے تے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہ پڑھ لیں میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی چند جھلکیاں صرف چند جھلکیاں میرے محبوب علیہ السلام دے خلاف مکے سازشاں شروع ہو گئیاں کیوں جدو انقلاب آوے تے سازشاں ہوندیاں نہیں بڑے دے ٹھڈے چ پیڑ پیندی ہے پھر سارے دنیا دے کافر بھی تے منافق بھی کٹھے ہو جاندے نے مار کے 20 سال بعد بتی بال کے ویندے نے تے مولوی ترو تازہ وہ کہنے یہ تے ہور ود گئے نے آواز آئی جدی قربانی لگ جائے نا وہ کدی کھٹے نہیں ود جاندے نے ساساں کیتیاں بند کمرے چ بیٹھے نے تے ساسے کر رہے نے کی کریے جی محمد نو قتل کر دیو صلی اللہ میں آ رہے ہیں اے پہلے گردیاں گلنا سوڑ لو پھر آپ سور والے پاسے آؤ کیونکہ میری قوم انج دی ہے سور چیڈی مست ہوندی ہے کہ بندہ گال بھی کڈے کہندے مقرر یقین جانو کئی نیٹ کھولو تسی کئی مولوی ٹکا کے گال کر دے لوگ پیسے چھوڑ دیں پتہ ہی نہیں لگا کی کہہ گیا سب ایک مولوی تقریر پہ کرے حسین انجی جی میں یقین جان یہ مثال دے رہے ہو حسین انجی کلہ رہ گیا جی میں باقی سارے کوفی کوئی سمجھے ہی نہیں ہو کی کہہ گیا ہے باقی کہنا سارے کوفی لوگ کیا کریں سبحان اللہ اللہ رون اللہ اکبر سازش ہو رہی حضور دے خلاف کہنے لے بھئی گل خفیہ رکھنی ہے کسی نے پتہ نہ لگے اللہ فرماتے ہیں جنی مرضی خفیہ رکھ لو میں تے سن رہا مشورہ ہو گیا بھی آج رات جیڑے مکان دے وچ نبی ہے نا اس مکان دا گراؤ کر لینا ہے پاویں کافر سن انہاں نوں پتہ سی بھئی ہے ہکے تھاں تے بے شک چلو اللہ کرے تو سمجھ نہ آئے اے ہکے تھاں تے ایو تے میں علماء نے پڑھایا ہے جتھے نبی ہوئے اسی اوتھے ہی مندے ہیں آواز نہیں آئی نہیں بول لے تو سی یار نہیں بول لے تو سمجھ نہیں آئی گل میں ٹھیک کیتی ہے نہیں سمجھ آئی میرے تے یقین کرو مقلد مان کے سبحان اللہ کو جتھے نبی ہوئے نا اسی اوتھے ہی منے اگر میرا نبی مکے جیسی مکے چ منے میرا نبی مدینے جیسی مدینے وچ ہی منے میرا نبی منبر تے اسی منبر تے ہی منیے میرا نبی حجرے وچ اسی حجرے وچ ہی منیے اسی کوشش کری دی بے نبی نو بلائی دا نہیں ٹر کے او دے در تے اللہ جڑا اس گل تے سبحان اللہ کہے اے تے ضرور مدینے جاوے تھوڑی جی ہور آواز آئے انی آواز کڈو کہ موتی تک تڑی سبحان اللہ پہنچے تو دی منجی موتی ہو جائے گل موتی دی کیتی میرے محبوب آج راتی نے آ جانے یہ تھے ایک عجیب جملہ اللہ نے اپنی نگاہ قدرت پوری کائنات میں دوڑائی اے ہو جے بندے تے پہ جائے جڑا میرے محمد نو سنبھال لے پھر میرے رب دی نگاہ قدرت جا کے ٹھہری
حضرت صدیق تے فرمایا میری امانت نو سنبھال سکدا ہے تے ایسا دا بابا ہی سنبھال سکدا ہے. ہن حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب میں بندہ لیا ہی چن جڑا تینوں سانبے. ہن تو اپنی نگاہ دوڑا تے او بندہ چن جڑا لوکاں دی امانتاں سانبے. خدا نے صدیق چن لیا, مصطفیٰ نے علی چن لیا تے جڑا علی دا نام سن کے نہ بولے لوکی آکھن کے نہیں مندے. پھر کہہ ذرا آواز آئے علی علی ہے. خدا نے چنیا ابو بکر, مصطفیٰ نے چنیا علی. جدے تے خدا نے اعتماد کیتا وہ بھی ساڈا ہی, جدے تے مصطفیٰ نے اعتماد کیتا وہ بھی ساڈا ہے. اے امانتاں دے اج حضور آ گئے کمرے. علی جی سنیا اے امانتاں کافراں دیاں نے. اج کافراں دیاں امانتاں بھی تو سنبھال, سارے کافر بھی تو سنبھال. کیونکہ میرے نبی نو پتہ سی نا, نگاہ نبوت نال پتہ سی نا بھی علیت کافراں نو آرے لان دا بڑا طریقہ ہے. گھبرا گئے ہو یار میں ہوں. امانتہ بھی کافراں دیاں سنبھال, ایک کافر بھی سنبھال, ہلن نہ دیں. میں سنیا جڑے کافر علی سنبھالے گا وہ میں آرے لائی رکھاں گا, تسی تسلی نہ لے جاؤ. چلو آگے چلیے, میں جھلکیاں دی گل کی تھی. سارے کافر اکٹھے ہو کہ میرے نبی دے گھر دا گروہ کر لیا. لات و عزا دیاں قسماں چک دے نے, آج محمد نو نہیں چھڑنا, آج محمد نو نہیں چھڑنا. آواز آئی میرا محبوب کوئی لاوارث تے نہیں نا, ادا محافظ میں آ, ادا وارث میں آ, ادا مدد کرن والا میں آ, ادے نال میں آ. تسی جتنا زور لاندے ہو لا لو. آقا نے پار جان کے ویکھیا ہر طرف کافر کھلوتے نہیں, سجے کھپے اگے پیچھے کافراں نے گروہ کیتا ہویا ہے. یا اللہ اج تا ہر پاسے کافر کافر ہوئی پئیے, میں باہر کیویں نکلاں. اللہ فرماندے نے سونیا جیڑی جگہ تے تیرے قدم لگے نے ایتھوں مٹی چک, تو بھی یاسین تے پڑھنی بھی یاسین, تو بھی یاسین تے پڑھنی بھی یاسین. میرے آقا نے اج کر کے مٹی چکی تے یاسین یاسین پڑھی تے آقا نے مٹی دا چھٹا ماریا, اکھیاں وچ بھی پے گئی تے سر وچ بھی پے گئی. جنہاں دیاں اکھیاں تے مٹی پئی انہاں نو نبی نظر نہ آیا, جنہاں دے سر وچ پئی انہاں نو نبی سمجھ نہ آیا. انے بھی ہو گئے, پاگل بھی ہو گئے, ادو دے نبی انے کیتے نے, ادو دے نبی انے کیتے نے, ادو دے پاگل ہوئے نے. آج تک سمجھ نہیں آ رہی کیڑا کدھر ہے. سبحان اللہ کہو, میں ایویں کہہ گیا گل. آقا کافراں دے وچوں نکل گئے, میں تفسیر وچ نہیں جانا چاہندا. ایک بوا نبی نے اجے حضور نے جا کے دستک دین لئی کنڈے نو ہاتھ لایا, کھڑکایا نہیں, دروازہ کھل گیا. ابو بکر میں بوا کھڑکایا ہی نہیں, میں کنڈا کھٹکایا ہی نہیں, تے تو کھولیا کیویں. آقا اینے مہینے ہو گئے نے, ایک دن تسی فرمایا سی ابو بکر کو ویلا آئے گا, اسی ہجرت کرانگے, تو میرے نال ہوئے گا. قسم مینوں پیدا کرن والے دی, اس دن تو لے کے اج رات تک میں کدی ستا ہی نہیں, بوئے تے کھلوتا رہنا, خبر ہے کیڑی رات میرا سونا آ جائے. ذرا سبحان اللہ دی چھال اگلی گل. چلیے چلیے حضور ابو بکر نو نال لے کے
دیکھو جی یہ بھی تو ہو سکتا سی نا ساری کائنات نو رب نے فرمایا میرے نبی دے در تے جاؤ اج ابو بکر نو بھی اللہ کہندا سونے دے در تے جا تے نال لے جا اللہ کہندا میں عالم الغیب مینوں پتہ ہے کچھ انج دے کچھ ججے بھی جمنے نے جنہ آکھنا ہے ابو بکر نو میرا نبی نال لے کے نہیں سی جانا چاہندا زبردستی بوا مل کے بہ گیا تے نبی نو نے مجبور کیتا اس واسطے فرمایا سونے چند قدم ٹرتے صدیق دے بوئے تے چلا جا تاکہ کئیاں دا منہ کالا ہو جائے بے صدیق زبردستی محمد نال نہیں رلیا مصطفیٰ مرضی نال لے گیا چلو چلیے غار آ گئی چڑھائی آ گئی ایک قدم ابو بکر نے دوجا قدم کملی والے نے آقا دوسرا قدم نہیں چکنا مینوں احساس ہو گیا ہے نکیلے پتھر نے مینوں احساس ہو گیا ہے اتے پہرا بلا پا ہو جان گے مینوں احساس ہو گیا ہے اتے کنڈے بھی ہونے نے مینوں احساس ہو گیا ہے کہ اگے کوئی کتا بلا بھی نہ ہوئے ابو بکر پھر کی کریے فرمایا میں پہنا تواڈے حق وچ تسی لمحے پاو اسی تواڈے اوتے قرآن پڑھیے اے مولوی سانو کٹیاں سیباں تے نہیں پڑھن دیندے تواڈے اوتے کیویں پڑھن دین گے میں تواڈے حق وچ بہنا تسی میرے موڈیاں تے بہ جاؤ تے میں تانوں چک کے ٹراں تے دنیا نو دستے والوں کو جڑا نبوت دا بوجھ چک لیندے او خلافت دا بوجھ بھی چک لے گا حضرت ابو بکر بیٹھے نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر دے کندھیاں تے بہ گئے تے نقشہ کیڑا بنیا دونوں ہاتھ آقا نے صدیق دے سر تے رکھ لے دونوں قدم صدیق دے سینے تے پہ لگ دے نے ابو بکر کہندے اللہ راضی ہو جا بندے کولو دو ہی قیمتی چیزاں ہوندیاں نے ایک دماغ ایک دل میں دماغ تیرے نبی دیاں ہتھاں چ رکھ چھڑیا ہے دل تیرے نبی دیاں قدماں چ رکھ چھڑیا ہے بڑا پیار ہونا کسی نو کہنا جاؤ تینوں دل دیتا جا سونیا تینوں دل دیتا تینوں دماغ دیتا دماغ میرا قبضہ مصطفیٰ تیرا ہے دل میرا قبضہ تیرا ہے اور بیٹیاں جگر دا ٹکڑا ہوندیاں نے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے نبی نے انتخاب کیتا میرے جگر دا ٹکڑا سنبھالے گا کون کوئی جاگ دے ہو تے گل کہاں نبی نے فیصلہ کیتا میرے جگر دا ٹکڑا کون سنبھالے گا اے نہ ہوئے کہ میرے جگر نو کوئی دھکا مار جائے میرے جگر دا کوئی دروازہ ساڑ جائے میرے جگر دیا کوئی کھجوراں کھا جائے میں ایسا انتخاب کراں کہ جدی بہادری دی مثال کوئی نہ ہوئے دے ہندیاں زہرا وال کوئی میلی آنکھ نہ ویکھے نبی نے انتخاب کیتا علی دا علی دے ہندیاں کوئی کھجوراں کھا جائے علی دے ہندیاں کوئی دروازہ ساڑ جائے ایسا نہیں ہو سکتا علی دی ہوندیاں کوئی آ کے تکے مارے فاطمہ نو چلو آگے چلتے ہیں نبی نے چنیا علی کہ میرا جگر علی دے گھر سونا لگدا ہے میں پھر کہنے لگا نبی نے چنیا علی کہ میری فاطمہ علی دے گھر سونی لگ دیئے تے محفوظ رہے گی پھر صدیق نے چنیا نبی آواز نہیں آ رہی یار کی گل نبی نے چنا علی صدیق نے چنا نبی نبی کی بیٹی امتی کے گھر امتی کی بیٹی نبی کے گھر
جو نبی کی بیٹی علی کے گھر گئی اسے حسن کہے گا امی جی، حسین کہے گا امی جی، زینب کہے گی امی جی، ام کلثوم کہے گی امی جی، جو صدیق کی بیٹی نبی کے گھر آئی اسے عمر کہے گا امی جی، عثمان کہے گا امی جی، علی کہے گا امی جی، قیامت تک جو کلمہ پڑھے گا جب تک ایسا کو ماں نہیں مانے گا اسے ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان امی عائشہ صدیقہ، مقام امی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ کے منکر پہ پہنچ گئی لعنت نو ایڈریس نہیں رہی دا لعنت بڑی بڑی لکھی حضرت جی، یہ اپنے آپ لب لیندی ہے، اپنا دماغ خراب کرنا جے۔ رحمت بھی پڑھی لکھی ہے، لعنت بھی پڑھی لکھی ہے، رحمت اپنے لب لیندی ہے، رحمت مسیطے بڑھ جاندی ہے۔ بھولے مولوی او لعنت تے رحمت نو ایڈریس دیندے ہو ادھر جاویں تے ادھر نہ جاویں، او بڑا جان دی ہے میں کتھے کتھے جانا جاگ دے ہو یا بڑا کو بہ گئے حضرت جی کام خراب ہو جانا جی۔ اے دیکھیا مولوی دی دعا نہیں لگ دی پلوتا ٹھگ لگ دی۔ اللہ بھئی کو سمجھ آئی گل؟ اگر سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ کہہ دیں وہ بندہ کہے جدے شناختی کارڈ تھی امی عائشہ، پھر میں نے کہنے دے کم ظرف ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، جزاک اللہ تسی کہندے پنجن نہیں مندے، کم ظرف ہے کون کون، علی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے چہرے بخار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ صدیقہ، مقام امی عائشہ صدیقہ، عظمت امی عائشہ صدیقہ، یہ بیٹے کس کے؟ امی عائشہ کے، یہ بیٹے کس کے؟ یہ بیٹے کس کے؟ یہ بیٹے کس کے؟ یہ بیٹے کس کے؟ یہ لشکر کس کا؟ امی عائشہ کا، یہ لشکر کس کا؟ یہ لشکر کس کا؟ نعرہ 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 سنی، نعرہ نعرہ سنی، نعرہ 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 سنی، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں بھئی امی عائشہ کے حق میں سب بیٹھ جائیں، بیٹھیے بیٹھیے، امی عائشہ کے حق میں کوئی ساتھی سب بیٹھ بیٹھو گے تے پڑھاں گا نا۔ جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کم ظرف ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، کوئی کم ظرف تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ نبی دے جگر دا خیال علی کیتا، صدیق دے جگر دا خیال نبی کیتا، علی جڑے گھر رہندا سی او نبی دی دھی دا سی، علی جڑے گھر رہندا سی او نبی دی دھی دا سی، تے جڑے گھر نبی رہندا ہے او صدیق دی دھی دا ہے۔
مینو ایک کہن لگا بندہ ہی کہہ لو بندہ نما کہنا جی آل درود چے میں کہ بالکل آل درود چے صحابہ روزے وچ نے اللہ آجو میں 1500 دی دیاڑے لائے بیٹھے سخی مجمع میں ٹکرے توجہ ہے تو اڈی اپنی کھا کے آؤ ساڑی لے کے آؤ ہر شب بند دیو بند توجہ بھائی توجہ چوک لے ابو بکر نے چڑھائیاں چڑھدا بھئی اے جڑے خوشبو والا بھائی نے دی خدمت ضرور کرنا اے جڑا خوشبو والا بھائی ہے نا جی خوشبو بن رہے ہیں نا 10 20 دے دیا کرو کچھ نہیں ہوندہ یہ ساڑھے پاسے آ ہی گیا ہے توجہ ہے تو اڈی کہ نہیں ہے ہن اون در ویندے حالانکہ میں نے چاہیے سی مینوں دیو میں دیکھے کیسا سخی یہ غریب ساتھی نے خوشبو تو اڈے تے سٹتے ہیں اگر 10 20 دے دیو گے دیہاڑی لگ جائے گی بچے روٹی کھا لیں گے آرام نہ بیٹھ جائے گا اللہ بھئی خوشبو یہ تیرا جڑے سفر یہ میرے اللہ ہے کیونکہ میرے گلے تے اثر کرتا ہے چک لے ابو بکر نے چڑھدا الحمد پڑھدا چڑھائیاں چڑھدا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی میرے شیخ مکرم رحمہ اللہ انہوں دی قبر روشن کریں آپ کہندے نے میں گیا مکے یہ ہون بات دیانتی ہوئے گی نا کہ گل کسے دی ہوئے تو سور میں اپنی لاؤں کہندے نے میں گیا تے میں غار سور چاہ کے بیکھی نا تے او دا راستہ انج تے کہندے پھر میں تے غار سور نو سوال کیتا پہاڑا دس تیرے رستے سدھے کیوں نہیں ساری دنیا سدھے رستے لب دیئے تیرا کدی انج جاندہ وجہ بیان کر غار کہن لگی مولوی جی تینوں نہیں پتا جدو ابو بکر نے میرے نبی نو موڑیاں تے چکیا انہیں کہا سیدھا جاواں گا تے تھوڑا سفر ہوئے گا انہیں کہڑا روز میرے موڑیاں تے بہنے میں گھوم کے جاواں گا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی والد خطیب زمین کھا گئی آسمان کیسے ہون تیسی شیر بنے پھر دیں جدو کوئی نہ ہوئے تو ظاہر ہے جنہیں قاسمی صاحب نے ایک کپ چاہ دائی پلایا نا وہ بھی خطیب بنے پہنچ گئے غار سور دے دروازے تے آقا تسی باہر کھڑے ہو میں اندر جانا اللہ نے فرمایا سونیا مان جا ابو بکر دی کیوں ابو بکر نبوت دا پروٹوکول پیسارے جدو تک سکوٹی کلیر نہ ہوئے صحابہ نہیں ہوندے جنہیں غار وچ ابو بکر پہلے گیا ایویں دل بھی ایک غارے جنہیں دل وچ نبی نہیں آنا ہوئے پہلے ڈیرا صدیق لاندہ ہے جھاڑو صدیق پھیردہ ہے جنہیں صدیق لئی دروازہ نہیں کھولنا اس دل وچ کدی نبی نے ساری غار صفا کیتی جزاک اللہ جی اللہ خوش رکھے ساری سڑو اللہ تنہوں خوش رکھے غار دیاں صفائیاں کیتیاں کیا بات نہیں پتہ ہے ایک گجران دا علاقہ انہیں ہم دینے تے ہیں نہیں یہ میرا یار ہے کہ آج نار ساریاں ناتا آخر تے میں پڑھنی ہیں انہیں پیسے ہی دینے نہیں آئی
میچ پہ گیا توجہ ہے بے تواڈی ساری گال صاحب کی تھی لوگ کہتے ہیں علماء کرام خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے سوراخ بند کیے میں کہتا ہوں سوراخ بند نہیں کیے جتنے فتنے منہ کھولے کھڑے تھے صدیق نے فتنوں کے منہ بند کر صدیق کہندے ہی انہوں نے جڑا فتنہ دا منہ بند کرے اچھا جیدہ منہ ابو بکر بند کرے جدو بے دا منہ کھلنے انہیں تعریف کرنی ابو بکر دی پہنچے ہی نہیں میں کیا کہہ گیا جیدہ منہ صدیق بند کیتا ہے وہ دی نسل نے تعریفاں کرنی ہے سارے سوراخ بند ہو گئے دو بچ گئے آپ نے پیر دیاں ایڑیاں ٹھکائیاں آقا جی آ جاؤ سارے انو اجازت نہیں نبی نو باجا مارے نبی نو بلانا ہوئے تے زبان صدیق دی چاہی دی ہے آقا آ جاؤ آقا اندر آ گئے آقا آرام کرو کیسا عاشقی خود ٹر کے آیا نبی نو چک کے لے آیا تھکڑا ابو بکر نو چاہی دا سی حضور نے رکھیا سر صدیق دی ایڈا پیار ویک کے سارے تھر تن نہیں جاندے سڑن والے بھی ہوندے نے ایک نو بڑی پیڑ ہوئی تلوں بڑی پیڑ ہوئی انہیں کدی سجے ٹکر ماری دروازہ بند کھبے ٹکر ماری دروازہ سارے سراخ بند انہیں کہا اے دو کھلے نے بچوں نکلوں لگا تے صدیق نے پیر دی ایڑی رکھی ہوئی ہے ابو بکر مہربانی کر اے پیر ہٹا یار ان پرے کر انہوں ہی ہٹا کیڑا جہاز چھڑے سے چڑھا چھڑا پیر ہٹا ایک جگہ میں یہ گل کیتی بھی وہ جڑا سی نا سپ ایک میں نے کہنے لگا مولوی جی سپ دے خلاف نہ بولو میں کہ کی گل ہے گھر جوائی جے جی سپ دے خلاف نہ جی بولو میں کہ صدقے اگے تے بندے دے خلاف روک دے سو کہندہ جی سپ حضور دا عاشق سی میں کہاں نہیں وہ کبھی عاشق سی میں کہاں نہیں 15-20 منٹ سنگ پسائے کہندہ دلیل دے کیویں عاشق نہیں سی میں کہو نبی دا عاشق نہیں سی کہوے جی عاشق سی میں کہ اللہ دی قسم عاشق نہیں سی کہندہ دلیل کی ہے میں کہ دلیل ہے جی نبی دا عاشق ہوندہ کدی ابو بکر نو ڈنگ نہ ماردا پھر لعنت رحمت نو ایڈریس دے رہے ہو تسی آکھو نہ آکھو اللہ نے پتہ ہے میں کتھے بھیجنی ہے پیر ہٹا صدیق کہندا نہیں ہٹانا انہیں کیا پھر سانو سب کہندے نکالا اللہ دی قسم ہے سپ دی گل کیتی ہے پٹھی نہ سمجھ لینا سپ کہندے نہیں تے ابو بکر نے مسکرا کے آکھیا سانو صدیق کہندے نہیں اس آکھیا میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا تے ابو بکر نے کہا بڑا پاگلے میں پانی کیوں منگڑا ہے میں چھولی وچ ویکھ رہیا واں انا آتینا کل کوثر میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا فرمایا منگنا کوئی نہیں کہنے لگا ابو بکر میں ڈنگ ماراں گا تو مر جائیں گا حضرت ابو بکر کہنے لگے کوئی گل نہیں ویکھ میں مر کے ڈگنا کے دیتے میں ڈر میں مر کے مصطفیٰ تے ڈگاں گا قیامت تک لوکی تیری مثال بھی دینگے لوکی میری مثال بھی دینگے ہر منبر تے محراب تے تیری مثال بھی ہوئے گی میری مثال بھی ہوئے گی لوکی جتھے تیرا رنگ ویکھنگے کہنگے ڈنگ مارن والا جا رہی ہے لوکی میری مثال بھی دینگے تیری جفا دی مثال دینگے میری وفا دی مثال دینگے ادھر ساری رات کافر کھڑے رہے
علی نو نبی سمجھی رکھیا اے نبی ہے اللہ کہے علی ہے کافر آکھن نبی ہے اللہ کہے علی ہے کافر آکھن نبی ہے اللہ کہے علی ہے او جنہ رب دی نہیں منی او تہاڈی میری من دے نہیں ایویں بخش کرنا جے دن چڑھیا بچوں نکلیا علی ابو جہل کہنے لگا یار ساری رات ذلیل بھی ہوئے تو گل نہ بنی اللہ کہنے تہاڈی بننی نہیں ابو جہل کہنے لگے سوچو کتنے گئے ہونے لیکن نال ہی ابو جہل کہنے لگا مینوں پتہ لگ گیا ہے کتنے ہونے نے دوجے کہ جی کتنے ہونے نے انہوں نے کہا ابو بکر دے گھر چلی ایک کافر نے جی انج پکڑیا ابو جہل نو تے سجی ہاتھ نال وٹ کے رکھی تے کہندا شالا تینوں کیڑے پین ساری رات سانو آکھے نبی ہے بچوں نکلے آئے تے ہون سانو کہنے ابو بکر دے گھر چلیے اے دس پئی او ابو بکر اسی کافر اے اللہ میری قوم نو تھوڑا جا شعور دے دے وہ کہنے لگے ابو بکر مومن محمدی صحابی اسی کافر ساڈا بلا صدیق دے بوئے تے جانا بندا ہے انہیں کہا جی بالکل ٹھیک ہے تسی جونیئر کا بیرا میں سینئر کا بیرا دل میرا بھی نہیں کردہ چانگو والی والے آ شکر گڑھ والے آ نارو والے آ میرے محمد دی محفل چان والے آ پیغمبر انقلاب کان پران سے چان والے آ سن انقلابی گل کہ مزہ آوے تے مینوں بھی مزہ آوے ابو جہل کہن لگا میرا دل بھی نہیں کردہ ابو بکر دے بوہے تے جاواں میرا دل بھی نہیں کردہ ابو جہل دے ابو بکر دے بوہے تے جاواں پر ایک مجبوری ہے محمد نو لبنا ہوئے تے صدیق دا بوا ضروری ہے اے او تو ہی لبنا ہے اے جناب آگئے دروازہ کھٹکایا سیدہ اسما باہر آئیں ابو کتے تے ایک مشرک کھڑا سی انہیں کیا محمد دا پوچھ محمد دا تو ایویں ابو بکر دا پوچھن دے محمد دا پوچھ انہیں کہا کوئی بوجھ دا بوجھ ہے تو بھئی ابو بکر ہویا تے محمد لب جانا یہاں سے ثابت ہوتا ہے جن کو محمد جس کو ابو بکر نہیں نہ ملا سمجھے نہیں ورنہ ضرور بولتے آپ پھر بھی نہیں سمجھے اور جنہوں ابو بکر نہیں نہ ملنا انہوں مصطفیٰ نے نہیں ملنا مصطفیٰ کو ملنے کے لیے صدیق دا ترلا لینا پڑے آج بھی جا کے دیکھو نبی دے روزے تے اللہ دی قسمیں کچھ طبقے نہیں جاندے 5-6 لاکھ روپیہ حج دا لاندے نے ایک ساڑھے نال گیا سی سرکاری حج تے گیا سا ایک ساڑھے نال بھی گیا مکہ ہی تو سانو پتہ نہ چلیا رلیا ملیا رہا مدینے جو ہوٹلے سامان رکھیا تو میں کہا بھی چلیے کہنا کتے میں کہا حضور دے روزے تے جتے 70,000 فرشتہ ہوندا تسی ہو آؤ میں کہا کی گل ہے تینوں کڑال پہ گیا کہنا نہیں تسی ہو آؤ میں کہا کیوں اکھے اتھے عمر ستا ہے انہیں آکھے ابو اتے عمر ستا ہے میں ہوتے کیا واہ عمر تیرے ستے دا اتنا ڈر ہے جدو تو جاگدا ہوئے گا میں کہا بے وقوف آدمی ستے کو لڑنے ڈری دا وہ کہا مولوی صاحب ستے تے موئے جو فرق ہے نا ہو دا عمر ہے نام ہو دا عمر دے ہوندے ہیں کوئی بھی سیدہ اسما نے تھپڑ مارے اے نبی دے گھرانے تے صدیق دے گھرانے تے حملہ اج دا نہیں ہو رہا انہاں دی نسل بھی کر دی سی پر آپ نے نہ دسیا
آخرکار انہیں کیا کھوجی لبو لب لیا ٹردے ٹردے ذلیل ہوندے ہوندے خوار ہوندے ہوندے جدو پہنچے نا غار دے قریب رب نے کیا مکڑی ہو جا تکڑی کافراں نو رکھی جکڑی چنگی طرح پکڑی کبوتری کافراں نو چنگی طرح سوتری انڈے دے مکڑی جالا تن غار دے بوئے تے جالا تو تن دے کافراں دے دماغ تے جالا میں تن دیاں گا قیامت تک نہ صدیق سمجھ آئے گا نہ نبی سمجھ آئے گا اے ذلیل ہوندے ہوندے آ گئے تھے جو ہی غار دے بوئے تے پہنچے تے کہنے لگے اوہ کی ہویا ہے اتھے ہی کوئی نہیں اللہ نے کیا کافر جو ہے جنہاں نو غار وچ نظر نہیں ہوندے انہاں نو مزار وچ بھی نظر نہیں ہوندے علماء نے لکھیا ہے کہ جڑی کبوتری نے انڈے دیتے سن نا اس نسل دا کبوتر لب جائے تو انہوں ذبح کرو تو پریشر کوکر پا دیو ہانڈی پا دیو 10 سال بھی تلے آگ بالو ٹکنا چکو گے تو انہوں کچھ بھی نہیں ہونا کیوں بھائی اکیلے نبی دے بوئے تے پہرا دیتا سی میں کہا گل بڑی ثابت ہو گئی جیڑا پرندہ غار دے بوئے تے پہرا دے وے آگ اس تو حیا کر دیئے جیڑا بندہ چوڑی چپا کے پہرا دے وے نعرہ تکبیر صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگانے ہیں بلند آواز سے شان صدیق اکبر گستاخ تک آواز سے شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر صداقت صدیق اکبر صدیق تیری صداقت کو صدیق تیری صداقت کو صحابہ میں بڑے معتبر اے میں پیسے ان حلال کرن لگا جے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر دو بندیاں نو چھٹی ہے تو گنگا نہ بولے تجھا رن مرید نہ بولے باقی کھل کے بولو صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر آواز نہیں جا رہی صدیق اکبر کی آواز آنی چاہیے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول اللہ